السلام علیکم دوستوں، معلوماتی دنیا میں خوش آمدید۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جامع مسجد بغداد میں موجود تھے۔ ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور اپنے معمول کے وظائف میں مشغول ہو گئے۔ وہ شخص نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے ایک گوشے میں چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ جب دوبارہ اس پر پڑی تو اس شخص نے اشارے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور آپ بلا تعمل اس کے پاس چلے گئے۔ اس دوران وہ شخص مسجد کے فرش پر لیٹ چکا تھا اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے نزدیک گئے تو اس نے معذرت کے انداز میں کہا، اے ابو القاسم، مجھے معاف فرما دیں، میں آپ کے احترام میں بیٹھ نہیں سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا، میرا اس دنیا سے کوچ کا وقت آن پہنچا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ اس کے چہرے پر کسی بیماری کے آثار نہ تھے اور نہ ہی وہ ضعیف معلوم ہوتا تھا، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے کوچ کا وقت آن پہنچا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سن کر خاموشی اختیار کی کہ شاید انسان کو اس کی موت کا وقت معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، اے ابو القاسم، جب میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں اور میری تہجیز و تدفین مکمل ہو جائے تو میرا یہ خرقہ، میری یہ چادر اور یہ مشکیزہ فلاں شخص کے حوالے کر دینا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ وہ شخص بولا، وہ شخص مغنی ہوگا، یعنی گانے بجانے والا ہوگا، اور میری یہ امانت اس کے سپرد کر دینا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرانگی کے ساتھ کہا، کیا یہ چیزیں ایک مغنی کو دے دوں؟ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے کہ ایک گانے بجانے والا اور موسیقی کا دلدار کس طرح کس مقام و مرتبہ کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا، اے ابو القاسم، تم حیران نہ ہو، اور اللہ رب العزت ہمارے اندازوں سے بھی زیادہ بے نیاز اور رحیم و کریم ہے، اور اس نے ایک مغنی کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ابھی اس شخص کی بات پر غور کر رہے تھے اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم پر حیران ہو رہے تھے کہ اس شخص نے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا اور ہوا کے تیز جھونکے کی مانند اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی تفدین کی اور پھر دوبارہ مسجد میں تشریف لے آئے اور انتہائی بے صبری سے اس شخص کا انتظار کرنے لگے جسے وہ امانت پہنچانی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا اور کہا، اے ابو القاسم، میری امانت مجھے لوٹا دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں عرض کیا، میں لاکھوں انسانوں کے ایک جمع غفیر میں بھی پہچان سکتا ہوں کہ شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کی گفتگو سے متاثر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ تمہاری امانت میرے پاس ہے؟ وہ بولا، میں درویشوں کی صحبت میں بیٹھا تھا کہ میں نے ہاتف غیب کی آواز سنی کہ تم شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور ان سے اپنی امانت لے لو کہ تم فلاں جگہ کے ابدال مقرر کیے گئے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام چیزیں اس نوجوان کے سپرد کی اور اس نے اسی وقت غسل کیا اور وہ خرقہ زیب تن کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوا ملک شام کی جانب روانہ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جانے کے بعد اشک بار آنکھوں سے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، تو بے نیاز ہے اور تو مالک کل ہے اور تمام خزانے تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو مختار ہے، جسے چاہے عطا فرما دے
اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے، اور میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔